ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ملیشیا میں چاند دیکھنے کا باقاعدہ 29 مقامات پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، اور آج کی اس نشست سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اسلامی ملک ہے اور بہت بڑا اسلامی ملک ہے۔ ان کے فیصلے کو جب تک ان کا بادشاہ ٹیسٹ نہیں کر دیتا، کوئی اس کا اعلان بھی نہیں کرتا۔ سلیم الرحمان صاحب سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ناگویا میں صرف ایک شخص نے کسی نے چاند دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے بعد وہ چاند کسی طریقے سے مسترد ہو گیا، یعنی نہیں وہ فیصلہ ہوا۔ ہمارے پاس جو ان صاحب نے خود ہی انکار کر دیا کہ بھائی میری گواہی پر آپ اتنی بڑی ذمہ داری مت کیجیے، میں نے چاند نہیں دیکھا۔ یہاں پر جو قاری علی حسن صاحب، محترم فیض اللہ سعیدی صاحب، طارق میمن صاحب اور ان کے ساتھ 7 آدمی یہ اس بات پر دعوے دار ہیں کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے، یعنی ٹوٹل 10 آدمی مل جاتے ہیں۔ اچھا، قاری علی حسن صاحب کی شخصیت بھی کسی تعلق کی محتاج نہیں ہے، محترم جناب فیض اللہ سعیدی صاحب بھی کسی تعلق کے محتاج نہیں ہے، محترم طارق میمن صاحب بھی کسی تعلق کے محتاج نہیں، ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے۔ اب جب چاند کی جس طرح سے فیض اللہ سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ جب چاند کے بارے میں جب شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں تو شرعاً کچھ طریقے ہیں جو روایت کے حوالے سے ہیں، اگر ہم ان کو لے کر چلیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اس میں پہلے نمبر لکھتے ہیں رؤیت شہادت، اس کے بعد لکھتے ہیں شہادت علی شہادت، اس کے بعد شہادت علی قضا۔ اس کی ڈیفینیشن انہیں بتائیے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی اس مسئلے میں یہ ہے کہ ایک تو جس وقت مجھے یہ اطلاع ملی کہ جناب قاری حسن صاحب نے چاند دیکھا تو اس کو رویت تیمون دائی سے میں نے معلوم قاری حسن صاحب نے نہیں کہا تھا کہ میں نے چاند دیکھا، ان کی میری اطلاع نہیں اور کسی کی میرے پاس اطلاع نہیں، اور نہ ہی جو جس وقت رویت ہلال بیٹھی ہوئی ہے اس وقت جو ہے آدمی گواہی دے اور اس وقت جو لوگ موجود ہیں اس گواہی کو ثابت کریں تو اسی وقت فیصلہ ہو جائے۔ سنیے، تو اس وقت فیصلہ ہوگا۔ اس وقت نہ قاری علی حسن صاحب نے ہمیں فون کیا، نہ جناب فیض اللہ سعیدی صاحب نے کیا، نہ جو دوسرا نام ہے انہوں نے کیا۔ ہماری پوری زندگی میں ایک ناگویا سے آیا ہے، جب اس سے ہم نے تحقیق شروع کی تو اس نے خود ہی اپنے آپ کو انکار کر دیا۔ یہ انکار تو نہیں کرے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں اطلاع نہیں دی گئی، لیکن جب بعد میں اطلاع دی گئی کہ چاند دیکھا تو ہم نے جب تیمون دائی سے معلوم کیا اور میں نے تحریری طور پہ قاری صاحب کو اور دوسرے ہمارے جو ارکان ہیں ممبران ہیں ان کو اطلاع دی کہ یہ چاند جو دیکھا ہے وہ 68 منٹ کے بعد غروب ہوا ہے چاند کے، کیونکہ ایک ہے سورج اور چاند۔ چاند جو ہے آپ نے ان کی بات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے یا شہادت کے لیے آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی، کوئی مقدس وہ نہیں تھا، فتویٰ نہیں تھا، آپ نے تیمون دائی سے جی مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا۔ آج بھی اگر ہم چاند دیکھنے کے لیے اسی تیمون دائی سے بات کریں جس طرح سے فیض اللہ سعیدی صاحب فرما رہے ہیں، جی انہوں نے اگلے دن چاند دیکھا، جی یعنی وہ جو نیا چاند ہے وہ نہیں دیکھا بلکہ 2 دن بعد کا چاند، 1 دن بعد، تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا نا کہ ہم نے تو 3 مرتبہ دعویٰ کرا، 3 مرتبہ چاند تو آپ اگلے دن دیکھیں گے تو چاند نکل آئے۔ جی وہ کہہ رہے کہ پہلے ہوگا چاند، وہ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے نا اب وہ پہلے دن کا دوسرے دن کا اس کے لیے ہمیں کوئی چیز چاہیے نا کہ ہمیں معلوم ہو، یہ کیسے یہ فلکی حساب سے معلوم ہو جائے گا ہے نا، تیمون دائی تو ہم جو ہے اس چیز کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کہ یہ نیا چاند نہیں تھا، علماء میں آپ کو یہ جو لے کے آیا ہوں اس میں یہ صاف طور پر معتبر اسلامی نے لکھا ہے کہ بھائی ہم فلکی حساب کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، ریجیکٹ نہیں کر سکتے، ہم ان کی مدد لیں گے، لیکن احادیث واضح ہیں، احادیث شریفہ بخاری شریف کی کہ ہم جو ہے فلکی حساب پر فیصلہ نہیں کریں گے، ہے نا، ہم فلکی حساب پر فیصلہ نہیں کریں گے، ہم رویت ہی پر جیسا کہ ابھی میں نے جی ہاں دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے۔ جی ملیشیا تو جاپان تو جب انہوں نے بتایا کہ 29 میں ہم نے دیکھا، 29 میں ہمیں دکھا فیصلہ کر دیا ملیشیا کے اعتبار سے، اب وہ بتا رہے ہیں 2 دن بعد کہ ہم نے فلاں دن چاند دیکھا تھا،
تو اب یہ جب ہمارے پاس تو 30 سے اوپر جائے گا ہی نہیں نا چاند, 29 ہو گئے یا 30 ہے, اسی طرح تو نہیں ہوگا. تو اگر جو ہے وہ کوئی 31 کو یا 32 کو پہلا چاند دیکھ لے تو وہ غلط ہے. اچھا یہ 10 آدمی جو ہے یہ یعنی ان کی روایت نہیں چلے گی؟ نہیں چلے گی نہیں. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان وقت پہ وہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا. وقت پہ جب وہ عابد شاہ صاحب آپ کے پاس آئے وہاں بنگلور سٹی میں, ہمارے پاس ویڈیو تھی اس کی, تو انہوں نے کہا کہ وہاں میرے ساتھ مسبہیو کیا گیا, میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی, نہیں بھائی بھی وہاں موجود تھے. تو یہ اگر کنڈیشن ہوگی تو کون سا شریف آدمی آئے گا وہاں پر؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. نہیں عابد شاہ وہاں کوئی بدتمیزی, ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, کسی دوسرے کی نہیں کر رہا. وہاں جب آئے تو جو میں بتا رہا ہوں کہ میرا انداز کیا تھا جب انہوں نے پوچھا اور نعیم خان صاحب موجود تھے, تو جو احادیث آج میں نے پڑھی ہیں اور قرآن کی آیتیں وہی پڑھ کر میں نے تشریح کر دی تھی. اس کے علاوہ نہ میں نے خدا نخواستہ کوئی برا لفظ ان کے لیے استعمال کیا اور نہ ہی میں نے جو ہے کوئی ڈانٹا پٹایا, بلکہ کچھ لوگ روک رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ ان کو پوچھ, کچھ لوگ سخت ہے نا, تو جو ہے یعنی وہ آ کر گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی جو ہے گواہی ٹیلی فون پہ دے دے کہ بھائی ہم نے چاند دیکھا ہے, تو اگر جو گواہی اسلامی اعتبار سے ہم اس کو چیک کر لیں گے, جو لوگ موجود ہوں گے اس وقت, کہ بھائی یہ آدمی جو ہے کیسا ہے, اس کی گواہی قبول کی جائے گی کہ نہیں. یہ یہاں پر چاند, ایک صاحب قصہ لکھا ہوا ہے, ایک صاحب ہر وقت جو ہے وہ کہہ دیتے میں نے چاند دیکھا ہے, بہت بڑا واقعہ ہے. تو فلکی ماہرین کہنے لگے یار چاند تو تھا ہی نہیں, یہ کیسے چاند دیکھ لیتا ہے یار. انہوں نے کہا چاند کہاں ہوتا ہے, انہوں نے بالکل اپوزٹ سائڈ بتائی, مغرب کے بعد مشرق میں انہوں نے چاند دیکھ کے آئے تھے, نیا چاند. تو اس وقت جو ہے ان کے حکم کو نہیں مانا جائے, کیونکہ جو ہے وہ جو چاند دیکھ رہا ہے وہ واقعی چاند دیکھ رہا ہے کہ کوئی اور چیز دیکھ رہا ہے. چاند دیکھنے کے لیے ایک تو نظر چاہیے, پہلی بات معذرت کے ساتھ, ایک عمر چاہیے خاص. ہم نے بھی بچپن میں چاند دیکھے, ہمیں بھی چھت پہ کھڑا کرتے تھے چاند دیکھو, بچے تھے سب دیکھتے تھے. اب جس عمر میں ہمیں میڈیکلی طور پہ ٹیکنیکل طور پہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے چاند, ٹھیک سیدھی بات نا. ابھی سب ہمارے محترم اظہر بھائی تشریف فرما ہے, الطاف غفار بھائی یہاں پر, ہم واقعی ہوں گے. لیکن میرا آپ لوگوں میں سے کسی نے چاند دیکھا ہے جاپان میں؟ کبھی نہیں دیکھا. حسین خان صاحب نے بھی لیکن چاند دیکھنے کی کوشش کی, سب کرتے ہیں, وہ بھی یہی کریں. فیض اللہ سیدی صاحب کا موقف یہ ہے سر کہ اب ہم بڑے ہو گئے, مفہوم جو ان کا ہے کہ اب ہم بڑے ہو گئے, ہم کو جو ہے جاپان میں رہ کر یہاں کی تیموندائی سے بات چیت کرنی چاہیے. یہاں کے لحاظ سے ہم جو چاند دیکھ سکتے ہیں. اچھا چاند دیکھنے کے لیے جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ننگی آنکھ سے دیکھیں, میں نے کہا کپڑے پہنا کے کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی دوربین وغیرہ لگا لیں. تو دوربین کیا یہاں پر جو دوربین ہے وہ اسلامی نہیں ہے, اس لیے ہم نہیں دیکھیں. ملیشیا کی دوربین کو غلام حسین لکھا ہوا ہے, اس کے لیے وہاں کی روح کو ہم فالو کریں. مسئلہ کیا ہے اس میں؟ نہیں, ہم لوگ جب جاتے ہیں ٹوکیو ٹاور اور توچو جاتے ہیں تو وہاں کے دوربین استعمال یعنی آدمی اپنی آنکھ سے. ابھی جو ہے جو علماء کی رویت ہلال ہے, میں آپ کو انشاءاللہ ترجمہ کر کے بھی جو یہ لے کے آئے ہوں, یہ لے کے آئے ہوں نا, اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے پورے علماء کا فتویٰ کہ جو ہے آلات سے چاند کو دیکھا جا سکتا ہے نا. اچھا آلات سے چاند کو دیکھا جا سکتا ہے, میں بھی بتا رہا ہوں. یہ دیکھیے پہلا فیصلہ ہے. الاصل میں عربی پڑھتا ہوں تاکہ ترجمہ بہت سے لوگ سمجھ جائیں گے. الاصل فی ثبوت دخول الشہر القمری وخروجہ هو الرؤیا, ہے نا, کہ چاند کے ختم ہونا اور چاند کا نیا دکھنا, اس کا دار و مدار رویت پر ہی, حساب پر نہیں. سواء بالعین المجردہ, کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھو, اور او بالاستعانہ بالمراصد والاجہزہ الفلکیہ, یا یہ کہ آپ جو ہے وہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں جو اس کو کہتے ہیں ان سے, یا جو ہے جو فلکی آلات ہیں ان سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, ان سے بھی مدد لی جائے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ پورے علماء جو کانفرنس پوری دنیا کے علماء ہیں اور ماہرین. فَإِن لَّمْ يَرَ الْهِلَالَ فَتُكْمِلُ الْعِدَّةَ 30.
تو ہم لوگ جب جاتے ہیں ٹوکیو ٹاور پر تو ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور وہ جہاں دوربین لگے ہوئے ہیں شوین ڈالو تو وہ چند منٹ دیتے ہیں تو ہم ان سے بھی کوشش کرتے ہیں. سر وہاں جو ہمارے طارق محمد صاحب ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم پارکنگ میں گئے, ہم نے پوچھا نہیں, میں نہیں پوچھا ان سے, پارکنگ میں گئے اور ہم کو جو ہے وہ مہین سے چاند نظر آیا وہ دعویٰ. تو ہم نے ان سے بھی یہی کہا تھا کہ آپ نے مولانا سلیم الرحمان صاحب کو یا کسی کو کہا, انہوں نے کہا کہ ہم نے قاری علی حسن صاحب کو کہہ دیا. اب اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کو بتایا, جیسے ہمارے حسین خان صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ انہوں نے نہیں بتایا پہلی مرتبہ, تو غیر ان کی غلطی ہے. لیکن اگر اس قسم کی کوئی ہمیں روایت مل جائے تو اس کے لیے کیا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا؟ یعنی اگر کوئی گواہی, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تمام مسلمانوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ رویت کریں, اور اگر رویت کر لیتے ہیں ثابت ہو جاتی ہے تو اس کو مان لیا جائے گا. کہ چند سوالات کیے جائیں گے کہ بھائی موسم کیسا تھا, آپ نے کہاں دیکھا, کوئی آپ کے ساتھ تھے کہ نہیں تھے, ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے ان کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا, ہے نا. یہ پوچھ کر گواہی قبول کر لیا. اور اگر جو ہے ایسا نکلے کہ شرعی لحاظ سے ان کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی تو اس کے لیے مزید گواہیاں چاہیے ہوں. شرعی لحاظ میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ سچا پکا مسلمان. اچھا, سچا پکا مسلمان, جی, جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ نہیں بولتا. اس کے لیے کیا کوئی پیمانہ جی, وہ آدمی قریب کے دوستوں سے معلوم ہو جاتا, اور آدمی ایک دوسری گواہی دیتا ہے کہ میں اس کا آئینہ ہوں, یہ تو اچھا آدمی ہے, یعنی پھر جو ہے فیصلہ ہو جائے گا. اس کے لیے بہتر طریقہ سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسان بات بتا دی. چاند دیکھے ہوگا, اب افطار کریں عید منائیں, چاند کے لیے ٹیکنیکل آلات آج ایجاد ہو گئے. جس وقت آپ نے وہ منگوایا فتوا, اس وقت آپ نے خود فرمایا, میں نے بھی پروگرام میں بھی کہا تھا کہ بھائی اس وقت فیکس بھی نہیں تھا. آج ماشاءاللہ لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں. جی جی, جو اپنی جدید آلات کے ساتھ اس کو یہاں جاپان میں گئے کے اگر ہم دیکھیں, ہم کب تک انگلی پکڑ کے ملیشیا کھیلتے رہیں گے. جی, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. سن تو لیجیے سر, جی, کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہم کام یا کاروبار کرتے ہیں اس سے منسلک لوگ اس میں ہوتے ہیں. چاند دیکھنے کا ایک رویت ہلال کمیٹی بنائی ہے, اس میں پروفیشنل لوگ آنے چاہیے, چاند دیکھنے میں ماسٹر ہوں, یا تو ان پہ ریسرچ ہو, جیسے ہمارے محترم رحمان صدیقی صاحب, اگر یہ چاند پر ریسرچ کر کے آتے ان کی بات قابل قبول ہوتی. لیکن یہ خاص چیپٹر میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے, اس سے چاند کا ٹھنکے نہیں ہے, تعلق نہیں ہے. محترم ہمارے دو صاحبان یہاں موجود ہیں, جوائنٹ سیکرٹری صاحب, انفارمیشن سیکرٹری صاحب, یہ کیا کر سکتے ہیں چاند دیکھنے کے لیے؟ کوئی چاند کو پکڑ کے لے کر آئیں گے, کڈنیپ کر لیں گے, کیا کوئی طریقہ ہے ان کے پاس؟ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمارے پاس لامحالہ سوائے ملیشیا کو فالو کرنے کے آپ پوری دکان سجا لیجیے, صحیح طرح سے بیٹھ جائیے. اہم کام جو ہے وہ صرف یہ کہ ملیشیا نے اعلان کرنا ہے اور ہم نے ملیشیا کے مطابق یوز کرنی ہے. صرف ان کی آنکھیں ہماری آنکھیں ہو گئی. کیوں نہ ہم کوئی ایسا طریقہ بنا دیں سر کہ یہاں بیٹھ کے ترمندائی سے گفتگو کریں. ترمندائی میں ہمارے جیسے پہلے بھی کہا تھا ہم نے کہ لوگ جا کے ان سے بات کریں, حالات ہیں ان کے پاس بہترین حالات ہیں. ابھی پچھلے دنوں پرسوں بھی چاند نظر آیا, انہوں نے بتایا کہ کتنا 100 سال پرانا چاند لے گی اور کتنے منٹ پر رہا وہ. ابھی تو خیر اپنی تاریخ جو ہے نا کافی دور چلی گئی ہے. عاشورہ بھی گزر گیا ہے, بہت بڑا چاند ہوا ہے, بلکہ چودھری چاند ہے. اس سلسلے میں یہ ہے نا کہ یہ میری اپنی رائے نہیں, میں دین کا ٹھیکیدار نہیں. ہم تو جو ہے جب اختلافی مسائل ہوں گے تو جو فلکی ماہرین صرف چاند کا فیصلہ نہیں کر سکتے, صرف فلکی ماہرین جو آپ کہہ رہے ہیں نا چاند کا جو رویت ہلال جو تیموندائی ہے, یہاں رابطہ کیا گیا, ایسی بات نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. رابطہ کیا گیا, انہوں نے بتایا کہ اگر نیا چاند دیکھنا ہے تو نیگاتا کے پہاڑوں پر جاؤ, وہاں پر جا کے جو ہے چاند کو دیکھو. اس کے لیے کئی بار کوششیں کی گئیں, تیموندائی کے لوگ بھی گئے کہ بھائی آج 29 تاریخ ہے, آج چاند دکھ جائے. تو جس میں خالد کیبا صاحب اور لوگ موجود تھے. جب بھی جو ہے چاند نہیں دکھا تو تیموندائی والے جو لوگ ہیں یہ ہم رابطہ کیا اور تیموندائی کو پورا ہم جو ہے فالو ڈاکٹر صاحب کے ارشاد کے مطابق انہوں نے تیموندائی سے رابطہ کیا ہے. ہماری گفتگو بھی جاری ہے. The best is yet to come. Please don't go away. Stay with us.